السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ربي زدني علما۔ محترم بزرگوں، دینی اسلامی بھائیوں، نونہالان اسلام، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب ہے، اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس میں رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں، جہاں رمضان کی اہمیت رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہے، وہیں رمضان کی اہمیت رمضان میں نزول قرآن سے بھی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم رمضان کے بابرکت مہینے میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم یہ کہاں پہ نازل ہوا؟ قرآن کریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق تھی۔ قرآن کریم کس ذات کی جانب سے نازل ہوا؟ مبارک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن کی متعدد آیتیں اس پر دلیل ہیں کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، قرآن کی ایک آیت کریمہ کہ یہ حکیم حمید کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، اسی نے اس قرآن کریم کو آج نازل فرمایا ہے، جو زمین و آسمان میں راز کی باتوں کو جانتا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ چار متعدد آیتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ کس پر نازل ہوا ہے؟ سب سے بزرگ اور افضل رسول اکرم نبی عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قل انزلہ روح الامین،
علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اس کو روح امین نے آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کرنے والے اور ڈرانے والے ہوں۔ کس کے واسطے سے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے قرآن کریم نازل ہوا ہے، جو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے مانے جاتے ہیں۔ نزل بہ الروح الامین، کہ اس کو امانت دار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ تو آپ قرآن کریم کو دیکھیں گے کہ ہر اعتبار سے مقدس ذات کی جانب سے نازل ہوا ہے، اور مقدس شہر میں نازل ہوا ہے مکہ مکرمہ میں، اور مقدس مہینے میں نازل ہوا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، اور مقدس رات میں نازل ہوا ہے شب قدر میں، اور رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوا ہے۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کریم نازل کیا گیا۔ کس رات میں نازل ہوا ہے؟ شب قدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ اور شب قدر کس مہینے میں ہے؟ شب قدر رمضان کے مبارک مہینے میں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم بڑی عظمت والی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظمت والی کتاب کی عظمت کو قیامت تک کے لیے برقرار رکھا ہے۔ دنیا کی کوئی ذات بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی، اس میں تحریف نہیں کر سکتی، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتی۔ اس لیے کہ اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، کسی انسان نے نہیں لی ہے۔ اس قرآن کریم کے نزول کی ذمہ داری اور اس کے حفاظت کی ذمہ داری ہمارے رب العالمین نے لی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کروڑ کی تعداد میں 2 دفتیوں کے درمیان موجود ہے، محفوظ ہے، اور اسی طرح نامعلوم کروڑ انسان کے سینوں میں بھی قرآن کریم یہ محفوظ ہے۔ قرآن کریم کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور نہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے، نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اور آسمانی کتابوں میں ہی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا، کافروں کی ناپسندیدگی کے باوجود۔ دشمنان اسلام کب چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام ساری دنیا میں پھیلے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد مفسرین نے کہا کہ قرآن مجید ہے۔ دوسرا قول ہے کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا قول ہے کہ نور سے مراد اسلام ہے۔ چوتھا قول ہے کہ نور سے مراد دلائل و براہین ہے۔ تو یہ نور متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، یعنی ساری دنیا میں آفاق میں اس قرآن کریم کو پھیلا کر رہے گا، اس کی تعلیم کو پھیلا کر رہے گا، دلائل و براہین کے ذریعے سے اور مادی غلبے کی وجہ سے، جس طرح بھی ہو تمام ادیان و مذاہب پر اس دین کو، اسلام کو غالب کر کے رہے گا۔ اسلامی بھائیوں، آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابتدائی دور میں، قرآن کریم کا بآواز بلند پڑھنا بہت ہی مشکل تھا۔ 5 نبوت تک مسلمان قرآن مجید کو بآواز بلند نہیں پڑھ سکتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے اندر قرآن کریم کی اتنی عظمت جاگزیں ہو گئی
کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن کریم کو بیت اللہ میں تلاوت کر کے رہیں گے۔ لوگوں نے منع کیا کہ یہ کفار و مشرکین آپ پر ٹوٹ جائیں گے، آپ کو ماریں گے، زد و کوب کریں گے، نہیں مانے۔ اور مقام ابراہیم میں جا کر انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی، سارے کفار و مشرکین ٹوٹ پڑے، بے تحاشا مارا، لیکن انہوں نے پوری سورہ رحمان کی تلاوت ختم کی۔ جب لوٹے تھے تو ان کے چہرے زخمی تھے، زخم لے کر اپنے چہرے کو لوٹے۔ تو قرآن کریم کی عظمت ہمارے صحابہ کرام میں بہت زیادہ تھی۔ اور نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے رؤسائے قریش سے جاہ و حشمت میں کم نہیں تھے، لیکن وہ بھی قرآن کریم کو باواز بلند نہیں پڑھ سکتے تھے، اور انہوں نے تو ایک مرتبہ قصد کر لیا، ارادہ کر لیا کہ ہم مکہ شہر کو چھوڑیں گے تاکہ ہم اسلام پر اور قرآن مجید پر پوری طرح عمل کر سکیں، باواز بلند پڑھ سکیں، اور جا بھی رہے تھے کہ ابن دغنہ نے انہیں روک دیا اور اپنی پناہ میں لیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ایک زمانہ وہ تھا کہ قرآن مجید کو ہم صحابہ کرام بزرگان دین اب آواز بلند نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن آج دنیا کی کوئی طاقت ہمیں قرآن کریم پڑھنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا قصور ہے کہ ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے، قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، مقدمہ دائر کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے پاک پروردگار، میری اس قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کریم پر ایمان نہ لانا، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت شور و غل کرنا، ہنگامہ کرنا تاکہ قرآن کریم کو لوگ سن نہ پائیں، جیسا کہ کفار و مشرکین قرآن مجید کی تلاوت کے وقت کیا کرتے تھے، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، اس کی آیات میں غور و فکر نہ کرنا، اور اس کے معنی مفہوم میں تدبر تفکر نہ کرنا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ قرآن مجید کو گھر میں رکھا ہوا ہے، قرآن مجید کو تلاوت نہ کر کے دوسری کتابوں کو پڑھنا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ قرآن مجید کے احکام پر عمل نہ کرنا، قرآن مجید کے منہیات سے اجتناب نہ کرنا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہمارے نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میرے پاک پروردگار، میری قوم نے، میری امت کے لوگوں نے قرآن مجید چھوڑ رکھا تھا۔ ایسا تو نہیں کہ یہ چیز ہم پر لاگو ہو جائے، ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، ہم اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اس کے منہیات سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ سال بھر گزر جاتا ہے، ہمارے اسلامی بھائی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، ایک بار قرآن مجید کو ختم نہیں کرتے، قرآن کریم تاک میں سجا کر رکھ دیتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو پڑھ لیتے ہیں خیر و برکت کے لیے۔ قرآن کریم اس لیے نہیں نازل ہوا ہے کہ ہم کبھی کبھی پڑھیں، کسی کی موت کے وقت پڑھیں یا کسی مکان یا دکان کی افتتاح کے وقت پڑھیں۔ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں، اس کے منہیات سے رکیں اور اس کے احکام پر ہم عمل کریں، اس لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کو پڑھیں جس کی وحی آپ کی طرف کی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا کون ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کریم کی واضح تبلیغ کرنے والا کون ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ اس کتاب کی تلاوت کریں جس کی وحی آپ کی طرف کی گئی ہے۔ بظاہر یہ خطاب نبی عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس خطاب کے ضمن میں امت کے سارے افراد شامل ہیں، سارے افراد کو خطاب ہے کہ اے امت کے لوگوں، قرآن کریم کی تلاوت کرو جس کی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی ہے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ ہم اور آپ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب میں بہت سی صورتیں شامل ہیں۔
محض قرآن کریم کی تلاوت کرنا اجر و ثواب کے لیے. جو مسلمان بہت زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس لیے کہ اسے اجر و ثواب ملے گا, نیکی ملے گی, ثواب ملے گا. محض اجر و ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا, تعلیم و تدریس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا, درس و تدریس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا, واعظ و ارشاد کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا, یہ ساری کی ساری صورتیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب میں شامل ہیں. چاہے آپ محض اجر و ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں, چاہے قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کرنے اور تدبر تفکر کرنے کے لیے تلاوت کریں, چاہے واعظ و ارشاد کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں, چاہے درس و تدریس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں, سب کی سب صورتیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب میں شامل ہیں. تو میرے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے, عظمت والی کتاب ہے, اور اس کی عظمت قیامت تک برقرار رہے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو اپنا رشتہ قرآن مجید سے جوڑے گا, قرآن مجید کے ساتھ اس کا عمل ہوگا, قرآن مجید کو پڑھے گا پڑھائے گا, تو وہ بہترین انسان ہوگا. بخاری شریف کی روایت میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے, قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. تو قرآن کریم کو پڑھنا اور پڑھانا, قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا, یہ مسلمانوں کا طرز امتیاز رہا ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے, اور یہ مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے. میرے اسلامی بھائیوں, رمضان کے مبارک مہینے میں لوگ بکثرت قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں, اور اسی طرح سے عام مہینوں میں بھی قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنی چاہیے. مسلم شریف کی روایت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ, کہ مسلمانوں قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کیا کرو, بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو, اس لیے کہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے بروز قیامت شفاعت اور سفارش کرے گا. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین, یہ بھی روایت مسلم شریف کی ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو بلند کرتا ہے, قوموں کو عزت و وقار سے نوازتا ہے, اور اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے, نہ پڑھنے کی وجہ سے, عمل نہ کرنے کی وجہ سے, اس کی تبلیغ اشاعت نہ کرنے کی وجہ سے کیا کرتا ہے, ذلیل و خوار بھی کر دیتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, جو لوگ حدیث سے جڑے ہوئے ہیں, جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں, جو دوسروں کو بلاتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے اور واضح ارشاد کے لیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سناتے ہیں, ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت بلند ہے, اور وہ لوگ بہت باوقار لوگ ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جن کا تعلق قرآن مجید سے نہیں ہے, جو قرآن مجید کو نہ پڑھتے ہیں, نہ قرآن مجید کی دعوت دیتے ہیں, نہ قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں. ان لوگوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں. تو فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی بدولت قوموں کو بلند اور عروج عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیے صحابہ اکرام کو دیکھیے, تابعین اعظام کو دیکھیے, ان کو یہ عروج اور ان کے یہ مقام اور یہ وقار کیوں حاصل ہوا؟ قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے, اس کے احکام و فرامین پر عمل کرنے کی وجہ سے, اس کے منہیات سے اجتناب کرنے کی وجہ سے, قرآن کریم کے پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اس دنیا میں عزت و وقار کی زندگی گزارتے رہے. شاعر کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا, قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا, قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا, قرآن مجید کی تبلیغ ہم نے چھوڑ دی, اس کے بعد ارشاد کو ہم نے چھوڑ دیا, اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو گئے. آج دنیا میں مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں. ہمارا رشتہ دھیرے دھیرے قرآن مجید سے ختم ہوتا جا رہا ہے. چند لمحات ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, باقی دنوں میں ہم قرآن کریم کو سجا کر جزدان میں طاق میں رکھ دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اسلام کے ماننے والوں کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے, یہ رب کائنات کے آخری رسول کی امت کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے. رب کائنات کے آخری رسول کے
رب کائنات کے امت کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم سے شغف رکھیں، قرآن کریم سے تعلق رکھیں اور قرآن کریم سے پڑھیں۔ قرآن کریم سے کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکی ملے گی۔ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکی ملے گی، اور نیکیاں 10 گنا ہوتی ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ آپ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو آپ نے الف لام میم پڑھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ جس نے اپنی زبان سے الف لام میم کا لفظ نکالا وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہوگا۔ الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10، اس طرح 30 نیکیوں کا مستحق ہوگا۔ اور رمضان کے مبارک مہینے میں جب کہ نیکیوں کا سلسلہ دراز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص کی بنیاد پر اور رمضان کے برکت کی بنیاد پر نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم رمضان کے مبارک مہینے میں پورا قرآن ہر مسلمان بھائی بہن ختم کر لیں تو ہمارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، کتنے ثواب لکھے جائیں گے، اور ہم کتنے فائدے میں ہوں گے۔ ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ انسان، وہ مسلمان جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جس کو کچھ بھی قرآن یاد نہیں ہے، کچھ صورتیں یاد نہیں ہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے، اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے۔ جس طرح گھر ویران ہوتا ہے، کھانا برباد ہوتا ہے، اسی طرح وہ انسان کا دل بھی ویران ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ جس میں قرآن کریم کی کوئی صورت یاد نہیں ہے، موجود نہیں ہے، حفظ نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، قرآن مجید کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، قرآن مجید کے احکام و فرامین پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک طرف تو مسلمانوں کا یہ حال ہے اور دوسری طرف اعدائے اسلام کا یہ حال ہے کہ اعدائے اسلام قرآن کے مٹانے کے درپے ہیں، قرآنی احکام کو مٹانے کے درپے ہیں، اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کے درپے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اعدائے اسلام، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں یا کوئی بھی ہو، سارے لوگوں کی چاہت یہ ہے کہ مسلمانوں کے وجود کو ناپید کر دیا جائے، اسلام کے نشان کو مٹا دیا جائے، قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ امریکا کے شخص نے یہ کہا کہ مکہ مدینہ پر ایٹمی بمباری کی جائے، تو ہالینڈ کے ایک شخص نے کہا کہ قرآن کریم پر پابندی لگائی جائے، اسے بین کیا جائے تاکہ مسلمان قرآن مجید کو ختم پڑھ نہ سکے۔ کلکتہ کے ہائی کورٹ میں چاند مل چوپڑا نے قرآن کریم کے خلاف ریٹ داخل کیا، کس طرح پابندی لگائی جائے۔ یہ مقدمہ حکومت سے تھا، حکومت نے اس مقدمہ اور اس ریٹ کی سنوائی پر کسی بھی عدالت میں سنوائی کرنے سے انکار کر دیا اور اس ریٹ کو خارج کر دیا۔ چاند مل چوپڑا کو لوگوں نے بہت تلاش کیا، اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا، زمین میں گیا، آسمان میں گیا، اس کا پتہ نہیں چلا۔ اور اسی طرح جتنے بھی اعدائے اسلام قرآن کریم کے درپے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ نے تو یہاں تک کوشش کی کوئی قرآن کریم کو بدل دیا جائے، قرآن کریم میں تحریف کر دی جائے، جس طرح سے انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی۔ لیکن یہ قرآن کریم ہے، تنزیل من حکیم حمید ہے، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو ایک حافظ تراویح میں پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، کہیں بھی جب بھی غلط قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے دوسرا انسان ٹوک دیتا ہے، غلط پڑھ کر وہ آگے نہیں نکل سکتا۔
قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن کریم جس طرح دو دفتیوں کے درمیان محفوظ ہے، اسی طرح قرآن مجید انسان کے سینوں میں بھی محفوظ ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے حفاظت کو ختم نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس میں تحریف نہیں کر سکتی۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اعداء اسلام چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو مٹا دیا جائے، اللہ کے چراغ کو گل کر دیا جائے، اسلام کو فنا کر دیا جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملیمٹ کر دیا جائے اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے اور قرآن مجید کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور قرآن کو، اسلام کو، دین کو ساری دنیا میں پھیلا کر رہے گا کافروں کی ناپسندیدگی کے باوجود۔ شاعر کہتا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم کتنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم اس کی کتنی ترویج و اشاعت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ اس کے ذریعے سے کتنا انجام دیتے ہیں، اپنے غیر مسلم بھائیوں تک اس قرآن مجید کو کس طرح پہنچاتے ہیں، یا قرآن مجید کی دعوت کو ہم کس طرح پہنچاتے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم مسلمانوں نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری گرفت نہیں ہوگی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ایک بنا دے، ہمیں عام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچا، شرک و خرافات سے بچا اور تمام خرابیوں سے بچا۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کی اس دنیا میں جب تک رکھ، اسلام پر رکھ۔ اے اللہ تو اس شہر یعنی شہر بنارس کو جو تانے بانے والا شہر ہے اور گنگا جمنی تہذیب کا شہر ہے، شہر کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے، ہمارے ملک ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے، ساری دنیا کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ جب ہم مسلمانوں کا خاتمہ تو ایمان پر اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔